بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کلاس میں آپ کو خوش آمدید۔ پیارے عزیزو، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سابقہ کلاس میں ہم نے زبان کے حصوں کے بارے میں جانا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کلاس کو دیکھا ہوگا اور وہ کلاس آپ کو سمجھ میں بھی آ گئی ہوگی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ ہم آگے جو مخارج سیکھنے والے ہیں ان میں دانتوں کا تعلق بھی ہوگا، تو ان مخارج کو اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے ہمارے لیے سب سے پہلے دانتوں کے ناموں کا سیکھنا اور جاننا بہت ضروری ہے، تب جا کر ہمیں آگے آنے والے مخارج اچھی طرح سے سمجھ میں آئیں گے۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے دانتوں کی کل تعداد 32 ہوتی ہے۔ ہمارے ٹوٹل دانت 32 ہوتے ہیں، ان میں سے 12 دانت ہوتے ہیں اور 20 داڑھیں ہوتی ہیں۔ تو جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اوپر کے دانت اور نیچے کے دانت ایک جیسے ہیں، یعنی شکل کے اعتبار سے ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ ناموں کے اعتبار سے اوپر کے دانت اور نیچے کے دانت ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اور اس امیج میں دانتوں کے اوپر آپ کو کلرز بھی دیے گئے ہیں، آپ ان کلرز کو ان ناموں کے ساتھ میچ کیجئے جو ان کے آگے لکھے ہوئے ہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ دیکھیں، سب سے پہلے آتا ہے ثنایا، اور ثنایا کی تعداد ہے 4۔ ہم نے یہاں پر دانتوں کے بارے میں جاننے لگے ہیں نا، دانت کل 32 ہیں، ان میں سے 12 دانت ہیں اور 20 داڑھیں ہیں۔ اب ان میں سب سے پہلے دانتوں کے ناموں میں سب سے پہلے کس کا نام آتا ہے؟ ثنایا۔ سب سے پہلے آتا ہے ثنایا، اور ثنایا کی تعداد ہے 4۔ اب ثنایا کسے کہتے ہیں؟ ثنایا کہتے ہیں یہ جو ہمارے اوپر کے سامنے والے 2 دانت ہوتے ہیں نا، یہ ثنایا کہلاتے ہیں، یہ جو گرین کلر کے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب اوپر کے 2 دانت ثنایا کہلاتے ہیں تو نیچے کے 2 دانت بھی ثنایا ہی کہلائیں گے۔ تو اوپر کے 2 دانتوں کو ثنایا علیہ کہا جاتا ہے اور نیچے کے سامنے والے 2 دانتوں کو ثنایا سفلی کہا جاتا ہے۔ تو یہ 4 دانت ہو گئے ہیں۔ ان کے بعد آتے ہیں رباعیات، اور رباعیات کی تعداد بھی 4 ہے۔ رباعیات کی تعداد بھی 4 ہے، جیسا کہ آپ ریڈ کلر کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ یہ ثنایا علیہ کے دائیں جانب سے 1 اور بائیں جانب سے 1 ہے، اسی طرح سے ثنایا سفلی کے دائیں جانب سے 1 ہے اور بائیں جانب سے بھی 1 ہے، تو یہ بھی ٹوٹل 4 ہو گئے ہیں۔ یہ رباعیات کتنے ہوتے ہیں؟ 4 ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتا دیا ہے۔ ان کے بعد آتے ہیں انیاب۔ ان کے بعد کون سے دانت آتے ہیں؟ ان کے بعد آتے ہیں انیاب، اور انیاب کہتے ہیں تیز دانتوں کو، نوکیلے دانتوں کو انیاب کہتے ہیں۔ یہ رباعیات کے ساتھ ہی آتے ہیں، جو نیوی بلو کلر کے آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، یہ رباعیات کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ یہ انیاب کے جو دانت ہیں نا، یہ رباعیات کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ یہ اوپر کی جانب سے دائیں طرف سے 1 اور بائیں طرف سے 1 ہے، اسی طرح سے یہ نیچے کی جانب سے دائیں طرف سے 1 ہے اور بائیں طرف سے 1 ہے، تو یہ بھی ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ یہ بھی ٹوٹل 4 ہو گئے ہیں۔ پھر ان کے بعد آتے ہیں ضواحک۔ ان کے بعد کون سے دانت آتے ہیں؟ ضواحک، اور ان کی تعداد بھی 4 ہے۔ ان ضواحک کو ہنسنے والے دانت بھی کہا جاتا ہے، یعنی جب ہم کھل کے اچھی طرح سے ہنستے ہیں نا تو ہماری داڑھیں نظر آتی ہیں، جیسا کہ آپ امیج میں بلو کلر میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ انیاب کے بالکل ساتھ ہی ہوتے ہیں، اوپر کی جانب سے دائیں طرف سے 1 اور بائیں طرف سے 1، اسی طرح نیچے کی جانب سے بھی دائیں طرف سے 1 اور بائیں طرف سے 1، تو یہ ٹوٹل 4 ہو گئے ہیں۔ پھر ان کے بعد آتے ہیں طواحن۔ ضواحک کے بعد آتے ہیں طواحن، اور طواحن کی تعداد کتنی ہے؟ طواحن کی تعداد 12 ہے۔ طواحن کی تعداد کتنی ہے؟ 12 ہے، جیسا کہ آپ کو یلو کلر کے اندر نظر آ رہا ہے۔ اب ضواحک کے ساتھ اوپر کی جانب سے دائیں طرف سے بھی 3 اور بائیں طرف سے بھی 3 طواحن ہیں، اسی طرح نیچے کی جانب سے بھی ضواحک کے ساتھ دائیں طرف سے بھی 3 اور بائیں طرف سے بھی 3 طواحن ہیں، تو یہ ٹوٹل 12 ہو گئے ہیں۔ یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے ہیں؟ یہ ٹوٹل 12 ہو گئے ہیں۔ اور طواحن کو ہم پیسنے والے دانت بھی کہتے ہیں، یعنی جن سے ہم کھانا وغیرہ چباتے ہیں۔ اب ان کے بعد باقی کیا رہ گئے ہیں؟ نواجز۔ ان کے بعد باقی نواجز رہ گئے ہیں، اور ان کی تعداد بھی کتنی ہوتی ہے؟ ان کی تعداد بھی 4 ہوتی ہے۔
نواجس کی تعداد بھی 4 ہوتی ہے۔ نواجس کہتے ہیں ہمارے آخر والے دانتوں کو، ہمارا اوپر کی جانب سے دائیں طرف سے ایک اور بائیں طرف سے ایک آخر والا دانت یعنی داڑھ، اسی طرح نیچے کی جانب سے دائیں طرف سے ایک آخر والا اور بائیں طرف سے بھی ایک آخر والا۔ تو یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے ہیں؟ 4 ہو گئے ہیں، جیسا کہ آپ کو بلیک کلر میں نظر آ رہا ہے۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ نواجس کہتے ہیں۔ اب آپ نے ان کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے اور کلرز کو آپس میں میچ بھی کرنا ہے، تو آپ کو یہ انشاءاللہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائیں گے۔ بس آپ نے ان کو سمجھنے میں اپنا دماغ لگانا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے آتا ہے ثنایا، پھر رباعیات، پھر انیاب، پھر ضواحک، پھر طواہن، اور پھر اس کے بعد آخر میں آتا ہے نواجس۔ یہ 6 نام آپ نے یاد کرنے ہیں اور اچھی طرح سے سمجھنے ہیں، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کون سا دانت کہاں ہے، اور جب ہم آگے آنے والے مخارج کو سیکھیں گے تو ان کو ادا کرتے وقت ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہماری زبان کون سے دانت کے ساتھ لگ رہی ہے، کیا وہ انیاب کے ساتھ لگ رہی ہے یا وہ ثنایا کے ساتھ لگ رہی ہے یا وہ کسی اور کے ساتھ لگ رہی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کلاس اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر آپ کو اس کلاس سے تھوڑا سا بھی فائدہ ہوا ہے تو اس کو ضرور لائک اور شیئر کر دیجیے گا، تاکہ یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اب انشاءاللہ ہم آگے کے مخارج کے ساتھ اگلی کلاس میں ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔